الرحیم، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ خواتین و حضرات، قصص الاسلام کی کل کی نشست میں ہم آپ سے بات کر رہے تھے قرآن کی ان آیات کی جن میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اگر ہم انسانوں کے لیے آسمان کا ایک دروازہ کھول دیں اور انسان اس میں سے گزر جائیں تو پھر یہ کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے اور ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اس آیت کے حوالے سے یہ کہا جاتا تھا مغرب کے چند محققین کی جانب سے کہ ڈز ناٹ میک سینس، نعوذ باللہ، اور اس کی منطق سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن ہم نے ناسا کی لیٹسٹ ریسرچ آپ کے سامنے رکھی اور بتایا کہ وہ تمام ایسٹروناٹس جو خلا میں گئے، آسمان کا دروازہ ان کے لیے کھلا، وہاں پر ایک مدت انہوں نے گزاری، جب وہ واپس زمین پر آئے تو اپنی بینائی سے ایک حد تک محروم ہو چکے تھے۔ تو کیا قرآن کی یہ آیت جو ہم نے آپ کی خدمت میں کل پیش کی یہ ایک معجزہ نہیں ہے؟ کیونکہ 1400 سال پہلے تو کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اس بات کا کہا جانا کسی انسان کی طرف سے تو ممکن ہی نہیں تھا۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کے پاس غیب کا علم ہے، یہ وہی کہہ سکتا ہے جو اس کائنات کا خالق ہے، اس کا بنانے والا ہے، یہ وہی کہہ سکتا ہے جو کائنات میں تمام کہکشاؤں کا مالک ہے، یہ وہی کہہ سکتا ہے جس نے آج کے انسان ہومو سیپین کو اس دنیا میں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا۔ تو جس اشرف المخلوقات نے جو خالق کی تخلیق ہے، تخلیق ہوتے ہوئے اتنی ترقی کر لی، تو اس خالق کی طاقت کا اندازہ کیسے کر سکتا ہے؟ اس خالق کی عظمت کا اندازہ کیسے کر سکتا ہے؟ اس کی بزرگی کا، اس کی بڑائی کا، اس کی برتری کا اندازہ کیسے کر سکتا ہے؟ اندازہ نہیں کر سکتا، صرف اسے محسوس کر سکتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ہماری سوچ کی بھی کچھ حدیں ہیں، حدود و قیود ہیں، اس پر بھی کچھ پہرے ہیں۔ ایک حد تک جس طرح ہمارا جسم ایک خاص وزن برداشت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ وزن ہم اٹھا ہی نہیں سکتے، اسی طرح ہمارا دماغ ایک خاص حد تک سوچ سکتا ہے، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے۔ انسان نے بہت ترقی کی ہے، سائنس نے بہت ترقی کی ہے، لیکن اس تمام تر ترقی کے باوجود ایک خاص حد پر جا کر ہماری عقل جواب دے جاتی ہے، اور جہاں پر عقل ہماری جواب دے جاتی ہے وہاں پر وہی ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ اللہ رب العزت کی ایک صفت کی خصوصیات کے حوالے سے اگر میں یہاں پر بولنے بیٹھوں تو بہت سے پروگرام گزر جائیں، لیکن میں ایک صفت کی خصوصیات کا احاطہ نہیں کر سکتا، آپ کے سامنے نہیں پیش کر سکتا۔ اس رحمان کی رحیمی کا احاطہ الفاظ کے ذریعے میں نہیں کر سکتا، اس کریم کی کریمی کا احاطہ الفاظ کے ذریعے میں نہیں کر سکتا آپ کے سامنے، کیونکہ وہ رحمان نہیں، وہ الرحمان ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ وہ رحیم نہیں، وہ الرحیم ہے، سب سے زیادہ مہربانی کرنے والا۔ الرحمان ہے، الرحیم ہے، المالک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، الجبار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الرافع، المعز، الخبیر، البصیر، السمیع۔ بہت سارے نام ہیں اللہ رب العزت کے، اگر ایک نام، ایک صفت کی خصوصیات میں آپ کے سامنے بیان کرنا شروع کروں تو یہ رات گزر جائے گی، دن گزر جائیں گے، پروگرام بہت سے گزر جائیں گے، لیکن ہم احاطہ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اپنی محدود عقلی صلاحیتوں کو رونما لا کر ہم ایک حد تک اس کو محسوس کر سکتے ہیں، اس کے بعد ہماری عقل بھی جواب دے جاتی ہے، ہمارے اعصاب بھی جواب دے جاتے ہیں، ہماری سینسز بھی جواب دے جاتی ہیں، اور پھر وہی وہ ذریعہ ہے جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور وہی ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یعنی کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے برابر کا کوئی نہیں۔ تو جب مسلمان قرآن کو پڑھتا ہے تو یہ اللہ رب العزت کے حوالے سے اللہ کو جب اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ سب سے بہترین ڈیفینیشن ہے جو قرآن مجید نے ہمیں دی ہے، ہمیں فراہم کی ہے۔
اللہ کو ڈیفائن کرتی ہے، اس کی تعریف کرتی ہے۔ ویسے تو پورا قرآن اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اور پورا قرآن سورہ فاتحہ کی تشریح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیات، اس کی صفات، اس کی ربوبیت، اس کی عظمت کو قرآن بیان کر رہا ہے، اور انسانیت کو ہدایت دے رہا ہے، اس کی رہنمائی کر رہا ہے کہ اپنی زندگیاں یہاں پر کیسے گزارنی ہے۔ قرآن یہ بتا کر کے کائنات کی ابتدا اللہ رب العزت نے کیسے کی، پھر یہ بتا رہا ہے کہ اس کا انجام بھی ایک دن ہوگا۔ تمہیں لگتا ہے کہ نہیں ہوگا، لیکن ہوگا ٹھیک اسی طرح جس طرح اس کا آغاز اللہ رب العزت نے کیا۔ حاضرین کرام، قرآن مجید کے معجزات بیان کرتے ہوئے ہم نے خلاؤں سے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔ قرآن خلاؤں کے بارے میں، کائنات کے بارے میں کیا بتا رہا ہے، اور اس کے بعد کرتے کرتے آپ کو سیر کراتے کراتے ہم سمندروں کی تہ تک لے کر گئے، اور آپ کو بتایا کہ 1400 سال پہلے قرآن نے سمندروں کی تہ میں کیا چھپا ہے وہ بھی بیان کر دیا، جو ممکن نہیں تھا کسی بھی انسان کے لیے بیان کرنا، کیونکہ ذہن میں رکھیے کہ 1400 سال پہلے جو انسان بستے تھے، حالت یہ تھی کہ اس ٹائم پر انسان یہ سمجھتا تھا کہ پوری کی پوری دنیا ہموار ہے، the earth is flat۔ تب انسان یہ نہیں مانتے تھے کہ زمین گول ہے، جو آج کی ماڈرن ڈے سائنس نے ثابت کیا، وہ سمجھتے تھے ارتھ از فلیٹ۔ اور اتنے عجیب و غریب قسم کے کانسیپٹ اس زمانے پہ خاص طور پہ عرب میں تھے کہ وہاں کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس زمین کے دونوں کونوں پر پہاڑ ہیں، اور یہ جو پہاڑ ہیں انہوں نے آسمان کو روکا ہوا ہے، اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو آسمان زمین کے اوپر آ گرتا اور تباہی بربادی مچ جاتی۔ یہ اس وقت کے سائنٹیفک فیکٹس جو عام طور پر مانے جاتے تھے۔ تو اس طرح کی سوسائٹی میں جہاں پر اتنے غیر منطقی سائنٹیفک فیکٹس مانے جاتے تھے، وہاں پہ قرآن مجید نے آ کر ایک معجزہ کیا اور بالکل صحیح پکچر بتائی ہر لحاظ سے، جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہے۔ تو آج قرآن کے معجزے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بات کرتے ہیں ہیومن ایمبریولوجی کی، اور قرآن کی سورۃ المومنون کی آیت نمبر 14 میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، پھر ہم نے نطفے کا لوتھڑا بنایا، پھر ہم نے لوتھڑے سے گوشت کی بوٹی بنائی، پھر ہم نے اس بوٹی سے ہڈیاں بنائی، پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت پہنایا، پھر اسے ایک نئی صورت میں بنا دیا، سو اللہ بڑی برکت والا، سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت سورۃ المومنون کی آیت نمبر 14 میں پورا سائیکل سٹیجز بتا رہے ہیں، ماں کے پیٹ میں جو ہیومن ایمبریولوجی ہے، جو فیٹس کی سٹیجز ہیں، جو پہلے سب سے پہلے تو ہیومن ایمبریو ہوتا ہے، فیٹس سے بھی پہلے، اس کے بعد مجید نے 1400 سال پہلے بیان کیا کہ ہم نے نطفے کا لوتھڑا بنایا، اور پھر ہم نے لوتھڑے سے گوشت کی بوٹی بنائی۔ آج کی جو ماڈرن ڈے ایمبریولوجی ہے، اور جو بایولوجی ہے، اور جو گائنیکالوجی ہے، آج کی جو میڈیکل سائنس ہے، اس نے جتنی ترقی کی ہے، اس نے اب جبکہ ایکس ریز بھی ہوتے ہیں، الٹرا ساؤنڈز بھی ہوتے ہیں، اور اتنے جدید قسم کے اکوپمنٹس ہیں کہ پوری سٹیجز بتا دی گئی ہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ میں کس طرح اس کی پیدائش کا آغاز ہوتا ہے، پہلے ماں کے پیٹ میں، اور اس کے بعد کس طرح 4 مہینے بعد اور اس کے بعد کس طرح 4 ہفتے بعد ہارٹ بیٹ شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد کس طرح وہ مختلف سٹیجز میں سے گزرتا ہوا 9 مہینے بعد ماں کی کوکھ سے جنم لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 1400 سال پہلے وہ جو بڑا مائنیوٹ ایک پروسیجر، ایک جو ابتدا تھی، وہ بیان کرے اللہ تعالیٰ کہ سب سے پہلے نطفہ ہوتا ہے۔ سائنس بھی آج یہی کہتی ہے، اس کے بعد نطفے کا لوتھڑا بنتا ہے۔ ہیومن ایمبریولوجی کو آپ دیکھیں تو ایگزیکٹلی یہ بات درست ثابت ہوتی ہے کہ بعد میں لوتھڑا بنتا ہے، اور پھر لوتھڑے سے گوشت کی ایک بوٹی بنتی ہے، اور پھر اس بوٹی سے ہڈیاں بنتی ہیں، اور پھر ان ہڈیوں پر گوشت پہنایا جاتا ہے، اور پھر اسے ایک نئی صورت میں بنا دیا جاتا ہے اور دنیا میں بھیج دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ پورا ایک پروسیجر اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا کہ ماں کے پیٹ میں کس طرح سے مختلف سٹیجز میں سے گزرتا ہے ایک انسان اپنی پیدائش کے پروسیس کے دوران، اور اس کے بعد جب وہ دنیا میں آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے ایک نئی صورت دیتا ہے، اور پھر اسے اس کی مرضی پر چھوڑ دیتا ہے۔ اب اس کی مرضی ہے کہ وہ اپنے بنانے والے کو مانے یا نہ مانے، کیونکہ یہ امتحان ہے۔ اب اس کی مرضی ہے
کہ وہ نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر اعتقاد کرے، ایمان رکھے یا نہ رکھے، اسے مرضی دے دی گئی نا، کیونکہ یہ دنیا تو ایک امتحان ہے، اور یہی امتحان ہے جس پر انسانوں کو پرکھا جائے گا، اور اس کے بعد ایک دن حساب کا آئے گا۔ تو جب اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم نے اسے ایک نئی صورت دے دی اور پھر دنیا میں بھیج دیا، تو پھر وہ نئی صورت والا موسیٰ بھی ہو سکتا ہے اور فرعون بھی ہو سکتا ہے، وہ نئی صورت والا ابراہیم بھی ہو سکتا ہے اور نمرود بھی ہو سکتا ہے، وہ نئی صورت والا ابو بکر صدیق بھی ہو سکتا ہے اور نبوت کا کوئی جھوٹا دعوے دار بھی ہو سکتا ہے، وہ نئی صورت والا عمر فاروق بھی ہو سکتا ہے یا پھر دشمن اسلام بھی ہو سکتا ہے، وہ نئی صورت والا حسین بھی ہو سکتا ہے یا پھر یزید بھی ہو سکتا ہے، وہ نئی صورت والے پر اب ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مرضی دے دی، اللہ تعالیٰ نے اسے استطاعت دے دی، طاقت دے دی، جا دنیا میں اور اب کر جو تیرا دل کرتا ہے۔ تجھے بتا دیا کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، صراط مستقیم پر چلو گے تو کامیاب رہو گے، صراط مستقیم پر نہیں چلو گے تو ایک دن حساب ہوگا۔ تو ہیومن ایمبریولوجی کے حوالے سے ہم نے آپ کی خدمت میں آج قرآن کی سورۃ المومنون کی آیت نمبر 14 پیش کی۔ یقیناً عقل رکھنے والوں کے لیے قرآن میں نشانی ہے۔ کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔